definitely one of the most heartbreaking and devastating, disaster that Turkey ever faced. So یقینی طور پر ترکی میں آنے والی یہ آفت سب سے زیادہ دل دہلانے والی اور تباہ کن ہے۔ اس لیے میں اپنے ملک کے لیے بہت دکھی تھا کیونکہ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور اس وقت بہت سے لوگ لاپتہ ہیں۔ اور صرف ترکی ہی نہیں بلکہ شام اور لبنان کو دیکھیں تو وہاں بھی بہت سے معصوم لوگ انتہائی مشکل میں ہیں۔ اسی لیے میں نے عالمی برادری کو فوری طور پر ترکی، شام اور لبنان کو کسی بھی قسم کی مدد بھیجنے کا کہا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور ہمیں وہاں پر موجود ان لوگوں کی مدد کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ a huge tragedy, and we got to do whatever we can to help those people over there. What do you think of the rescue efforts? آپ کے خیال میں لوگوں کو ملبے سے نکالنے کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے جس طرح کارروائی ہوئی اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ اردوان تسلیم کرتے ہیں کہ ابتدائی رد عمل سست تھا، لیکن متاثرہ افراد کے لیے 1 سال کے اندر نئی رہائش کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ What made me so happy was all the international مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمام بین الاقوامی برادری نے فوری طور پر مدد بھیجی، کیونکہ ترک حکومت کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں ہے اور ان کے پڑوسیوں کے ساتھ تنازعات ہیں۔ آپ یونان، قبرص، آرمینیا، کردوں کو دیکھیں۔ یوں تو یہ تمام کمیونٹیز ترکی کے ساتھ ایک بڑے تنازع میں ہیں، لیکن جیسے ہی زلزلہ آیا، سب سے پہلے جو ممالک وہاں مدد بھیجنا چاہتے تھے وہ سویڈن تھا، یونان تھا اور کچھ دوسرے ممالک تھے جن کے ساتھ ترکی کا تنازع ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس سے ترک حکومت کی آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ پوری دنیا آپ کی دشمن نہیں ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ بین الاقوامی برادری مدد بھیجنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ میں ہمیشہ سب سے اپیل کرتا رہوں گا۔ ظاہر ہے یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ترکی اور شام کے درمیان اب تک 8,000 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں اور بہت سے لوگ اب بھی بچائے جانے کے منتظر ہیں۔ اس لیے جتنا بھی کیا جائے وہ کافی نہیں ہے، اس لیے ہمیں مدد بھیجنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی فیملی وہاں ہے۔ کیا آپ کا اپنے گھر والوں سے رابطہ ہوا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ محفوظ ہیں؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ان زلزلوں کے حوالے سے جاری کوششوں کے لیے ترکی، شام کے لیے کسی کوشش کا حصہ ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میرا خاندان ترکی کے مغرب میں رہتا ہے، اس لیے وہ متاثر نہیں ہوئے، لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ میں ترک حکومت کی وجہ سے اپنے اہل خانہ کو فون بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کو فون کرنا پڑا جو جاپان میں باسکٹ بال کھیلتا ہے، اور اس سے پوچھا کہ میری ماں کیسی ہے، میرے والد کیسے ہیں، میری بہن کیسی ہے۔ اور یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ میں نے 2 مہینے پہلے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی، اور یقیناً یہ سب سے بڑی آفت ہے جس کا سامنا میرے لوگ، میرے ملک نے کیا ہے۔ تو یقیناً میں اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے مدد بھیجنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہوں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے انیس کینٹر فریڈم فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے دعا کرنا اور متحد رہنا اہم ہے، لیکن صرف دعائیں اور خیال کافی نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے گھر کھو چکے ہیں، اپنی ملازمتیں کھو چکے ہیں، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ کھو چکے ہیں۔ تو ہمیں وہاں پر ان لوگوں کی مدد کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔